جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی نہیں کھائیں گے، کیسے ہم جیے پیارے باپا ہم کو سکھائیں گے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کہنا بڑوں کا سننا ہے، باپا سے پوچھے چلو جنت میں کیسے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ کو آنکھوں کی حفاظت یعنی پروٹیکشن آف دا آئیز سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں۔ پہلے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی ایک فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ ایک آپ کو ہسٹوری سناتا ہوں جو کہ ایک سبق آموز ہسٹوری ہے، سچی نہیں ہے، یہ سبق آموز ہے۔ ایک بابا جی نے بزرگ اولڈ مین سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، سامنے طرف ان کی نظر پڑی تو سڑک کے اس پار ایک بچہ بار بار وہ روڈ کراس کرنے کے لیے بڑھتا، لیکن گاڑیوں کی بھون بھون آوازیں سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ بیچارہ کوشش کر رہا تھا لیکن روڈ کراس کر نہیں پا رہا تھا۔ بابا جی کو تعجب ہوا کہ مسئلہ کیا ہے۔ بابا جی روڈ کراس کر کے اس بچے کے پاس آ گئے تو دیکھا وہ نابینا تھا، بلائنڈ تھا۔ اس کو بابا جی کو بڑا رحم آیا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر پوچھا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میں قرآن کریم حفظ کر رہا ہوں، حافظ بن رہا ہوں، اور جب مدرسے سے میں فارغ ہو کے آتا ہوں تو اس وقت میرا دوست حسان مجھے روڈ کراس کراتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر پہنچا دیتا ہے۔ آج میرا دوست ابھی تک آیا نہیں، دیر بھی بہت ہو گئی ہے، اور میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی میرے انتظار میں۔ تو وہ جو بزرگ جو تھے اولڈ مین، ان کو بڑا یعنی کہ ان پر رحم آیا بچے پر، اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں، میں تم کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو روڈ بھی پار کرایا، کراس کروایا، اور اس کے گھر بھی اس کو پہنچا دیا۔ الحمدللہ۔ اس سے ہم کو لیسن ایک تو یہ ملا کہ کوئی بھی تکلیف میں ہو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، اور خاص کر جو آنکھوں سے محروم ہے، نابینا ہے، بلائنڈ ہے، تو اس کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی نابینا یعنی بلائنڈ کو 40 قدم یعنی 40 اسٹیپس ہاتھ پکڑ کر چلائے گا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی۔ ایک اور پیاری پیاری حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی نابینا یعنی بلائنڈ کو 1 میل تک چلایا تو اسے میل کے ہر ذراع یعنی گز کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لہذا جب تم نابینا یعنی بلائنڈ کو چلاؤ تو اس کا الٹا ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ اپنے سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے
थाम लो कि ये भी सदका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और इस हिस्टोरी से हमें ये भी लेसन मिला कि आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हमको मतलब है कि इसकी कदर नहीं है, हमको इसकी मतलब है कि इसका एहसास नहीं है। जो बेचारा ब्लाइंड होता है ना, उसको पता होता है कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है। तो इसलिए आंखों की हिफाजत का भी ख्याल रखना चाहिए और आंखों को और इसकी बीनाई यानी नज़र को नुकसान ना पहुंचे, इसकी बहुत यानी कि एहतियात करनी चाहिए। बाज बच्चे आंखों की बिल्कुल हिफाजत नहीं कर रहे होते और इस वजह से आगे चलकर बाज़ औक़ात बड़ी दुश्वारियां इनको मुश्किलात पेश आती हैं। लिहाजा में जिस्म के दीगर आज़ा के साथ साथ आँख के ताल्लुक से भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र, लाख लाख शुक्र कि तूने हमें आँखों की नेमत अता फरमाई। और ये सारी नेमतें अल्लाह ने आँखें, हाथ, पाँव, कान, ये सब नेमतें हमको बगैर मांगे अता कर दी। कितना प्यारा प्यारा अल्लाह है, कितना रहमत वाला अल्लाह है, कितना करम वाला और मेहरबान अल्लाह है। तो हमें भी इस प्यारे प्यारे अल्लाह की खूब खूब इबादत करनी चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब अगर आप कोई सवाल करना चाहें, सवाल नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें सन्नत जी, नज़र कमज़ोर क्यों हो जाती है, इसका क्या रीज़न है? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अलबत्ता अल्लाह ताला ये असबाब का खालिक है, यानी अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए कि बाज़ औक़ात सबब होते, रीजन्स होते हैं, रीजन्स भी उसी ने पैदा फरमाए। अब जैसे कि वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलने से, कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से और इसमें एहतियात ना करने से भी नज़र जो है इसको नुकसान पहुंचता है और आँखें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। बुढ़ापा भी अगर आ जाता है तो उसमें भी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। कभी सर पर कोई ज़ोरदार चोट लग जाए ना, उससे भी आंखें कमज़ोर होती हैं। शुगर का मरज़ हो जाए तो, और दीगर भी बाज़ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनसे नज़र पर असर पड़ता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। शुरू से ही छोटे बच्चों को भी नज़र की हिफाजत करवानी चाहिए। जो समझदार बच्चे हैं उनको खुद भी अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अब जैसे कि आप बल्ब जल रहा है, अब बल्ब की तरफ देखेंगे तो आपकी आंखें यूँ थोड़ा चुंधियाएंगी, तो तेज़ रोशनी की तरफ नहीं देखना चाहिए। सूरज निकला हुआ है, सूरज की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। तो इस तरफ ज़्यादा वोल्ट का जो बल्ब होता है उसकी तरफ भी वो नज़र डालने से आँखों को नुकसान पहुँचता है। ये स्क्रीन जैसे है, टीवी की स्क्रीन होती है, तो ये भी, इस पर भी ज़्यादा इन्हें के करीब से देखेंगे तो आँखों को नुकसान होगा। तो अब इसको चाहिए कि मदनी चैनल देखें, किड्स मदनी चैनल भी देखें। तो आप कम से कम जो है 6 फीट दूर से देखें। अब इसमें टीवी के स्क्रीन भी अलग अलग आते हैं। इसमें बाज़ स्क्रीन ऐसे होते हैं कि जिससे आँखों पर तेज़ रोशनी पड़ती है, तो ये नुकसानदेह होता है। तो ऐसा टीवी सेट लिया जाए जो मतलब आँखों को काटे नहीं, चुभे नहीं, तो वो आँखों को नुकसान कम करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर अल्लाह सुन्नत से मेरा सवाल है, अगर हमें मदनी चैनल देखना हो या कभी मोबाइल का इस्तेमाल पड़ जाए या मुताल्ला करे तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए कि हमारी नज़र ख़राब ना हो?
انرجی سیور یا ٹیوب لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ مطالعے کے وقت سامنے نہیں ہونی چاہیے، بیک سائڈ پر. اس طرح یہ کہ آنکھوں پر زور کم لگے گا. یعنی جس بھی لائٹ میں، روشنی میں آپ کو یوں لگے نا کہ آنکھوں کو زور لگانا پڑ رہا ہے تو سمجھو کہ یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ. چلتے چلتے مثلا اسٹڈی کرنا، یا بس میں، کار میں بیٹھ کر چلتی گاڑی میں اسٹڈی کرنا، یہ بھی آنکھوں پر زور لگاتا ہے، ہلتا رہتا ہے. پھر لیٹے لیٹے بعض اسٹڈی کرتے ہیں، یہ بھی آنکھوں کے لیے نقصان دہ. اسی طرح بعض بچے جو ہے نا ایک دم یوں جھک کر وہ لکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، تو یہ آنکھوں کے لیے، پھیپھڑے یعنی لنگس کے لیے اور پیٹھ کے لیے مطلب یعنی اس میں نقصان دہ. نظر خراب ہوگی، لنگس بیمار ہو جائیں گے، پھیپھڑے کی بیماری ہو سکتی ہے، اور اس طرح کمر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. کمر میں درد عام طور پہ آج کل ہو بھی رہے ہیں لوگوں کو. تو بچے یوں کرتے ہیں، کھانا بھی یوں ہی کھا رہے ہوتے ہیں بعض بالکل جھک کے. تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اگر یہ اس طرح دیکھیں نا تو اس کو فوراً ٹوکیں، اس کو سیٹ کریں. تو اس طرح بار بار سیٹ کرتے رہیں گے نا تو بچہ جو ہے نا وہ نارمل بیٹھ کر کھائے گا، پیے گا. بعض بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے اس طرح کرتے ہوئے، عادت بچپن سے بڑی ہوتی ہے تو پھر بڑا ہو کر پھر عادت نکلتی نہیں ہے. تو یہ کہ یہ نقصان دہ، اس سے بھی بچنا ہوگا. اچھا، اب یہ کہ جیسے آپ یہ موبائل فون ہے، اس میں دیکھ کر اسٹڈی کرنا ہے، تو اس کو یہ اسکرین جو ہے نا، یہ ٹیبلیٹ ہے یا موبائل فون ہے، یہ اندازاً 2 فٹ دور سے اس کو پڑھا جائے. اتنا جیسے دور رکھیں گے نا تو یہ ہو گیا 2 فٹ، اندازہ ہے یہ 2 فٹ ہو جائے گا. اب یہ یوں یوں کریں گے نا تو یہ اتنے قریب سے یہ آنکھوں پر زور لگتا رہے گا، اور اس کی جو روشنی ہے یہ آنکھوں کو نقصان کرتی رہے گی، کاٹتی رہے گی. اچھا، پھر اس کی جو لائٹ ہے نا یہ بھی ایک نارمل رکھی جائے. اگر ایک دم لائٹ اگر تیز رکھی تو وہ زیادہ نقصان کرے گی، بالکل ڈیم رکھی تب بھی نقصان کرے گی کہ آنکھوں کو زور لگانا پڑے گا. تو کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے آنکھوں کو زور لگے. اچھا، نیند سے اٹھ کر بھی بعض لوگ فوراً موبائل لے لیتے ہوں گے، تو نیند سے جب اٹھتے ہیں تو آنکھیں ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی ہوتی، اور فوراً اگر آپ آنکھوں کو، تو آنکھوں کو زور بھی لگے گا. نیند سے اٹھ کر فوراً موبائل کو دیکھنا کہ کس کس کا میسج آیا ہے، کس کس کا مطلب نمبر اس میں مس کال ہے وغیرہ، تو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ. تھوڑا آنکھوں کو فری ہونے دیں اور تھوڑے منٹ گزر جائیں، اس کے بعد اس کو موبائل کو یوز کریں. اور زیادہ تر کوشش یہی کریں 2 فٹ دور. ہے بہت مشکل، لیکن نابینا جب ہو جاتا ہے، بلائنڈ ہو جاتا ہے تو بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے. اس لیے تھوڑی مشکل کو گوارا کر لینا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین اتاری ہے. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض بچے ایسے گم ہو کر ٹی وی، موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنی پلکیاں چپکانا بھول جاتے ہیں. فطری طور پر تو پلکیں خود ہی اپنا کام کرتی رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ کہ بندہ اتنا اس میں گم ہوتا ہے کہ وہ بس وہ دیکھتا رہتا ہے. تو یہ ایک قدرتی نظام ہے، اور پلکوں کو بھی ریسٹ چاہیے، آرام چاہیے. تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا یہ جھپکتی رہیں، اس طرح مطلب یہ کہ دیکھیں، ورنہ بالکل آنکھیں ہر وقت یعنی کچھ دیر تک کھلی رکھ کر آپ یوں دیکھیں گے نا تو خود آنکھیں آپ کی تھک جائیں گی، اور آنکھوں میں درد بھی ہوگا، اور نظر پر بھی اس کا اثر پڑے گا. آنکھیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ آنکھوں میں اس نے ہمارے لیے آنکھوں میں غدود اس نے بنائے ہیں، جس سے اینٹی بیکٹیریل کیمیکل اس کے اندر موجود ہوتا ہے ان غدود میں. تو پلکیں جب یوں جھپکاتے نا تو وہ کیمیکل آنکھوں میں جانے والے گرد و غبار، مٹی اور جراثیم، بیکٹیریا وغیرہ کو جو ہے نا یہ صاف کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے. یہ جھپکانا یہ قدرت کا نظام ہے، اور یہ آنکھوں کے لیے فائدے مند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس اتاری ہے. باپا بعض بچے جب آنکھیں ٹیسٹ کرواتے ہیں تو نمبر بہت بڑھا ہوا آتا ہے ایک دم، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو شروع سے اگر احتیاط کی جائے نا، جیسے کہ بچہ 6 مہینے کا ہو، 6 منتھ کا بچہ، تو اس کی آئی ٹیسٹ کروا لی جائے آئی اسپیشلسٹ سے. پھر جب 3 سال کا ہوگا تو اس وقت بھی اس کی آئیز جو ہے وہ ٹیسٹ کروانی چاہیے. کہ اگر یہ 6 مہینے کی عمر سے بھی اگر آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، تو اس کا ابھی سے علاج ہو جائے گا. ورنہ 3 سال کی عمر میں پرابلم نظر آیا تو ڈاکٹر اس کا بھی کوئی ڈراپس وغیرہ دے گا. تو اس طرح یہ کہ نظر کی حفاظت کی ترکیب ہوتی رہے گی، اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بچوں کی آنکھیں جو ہے وہ آئیز ٹیسٹ کروانی چاہیے. اور یعنی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نظر پر نظر رکھیں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ آنکھیں خراب نہیں ہوں گی. ضرورت ہو تو وہ چشمے پہنا دیے جائیں. دیکھو حسن رضا نے چشمے پہنے ہوئے، اس کی بچپن سے یہ آئیز جو ہیں وہ کمزور ہیں. تو چشمے پہننے سے یہ فائدہ ہے کہ نظر جہاں ہے وہ رک جائے گی، مگر ورنہ زور لگتا رہے گا تو جلدی جلدی نظر جو ہے مزید ویک ہوتی چلی جائے گی. چھٹپن میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے نے یہ اپنے گلاسز لگوا لیے تو ایک پیریڈ تک وہ گلاسز اگر استعمال کرتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر جو ہے وہ نارمل ہو جائے، اور وہ جو نمبر ہے یہ اس کے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. اب یہ ماں باپ پر ہے کہ بچے کو پہلا پھسلا کر کسی طرح بھی وہ گلاسز اگر ہیں تو پہننے کی عادت ڈلوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین رضا تالی ہے. امیر اہل سنت آنکھوں میں اگر کچرا وغیرہ چلا جائے تو بعض بچے آنکھوں کو جلدی جلدی مسلنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہاں، اس طرح تو نقصان ہوتا ہے کہ یہ جو بھی گرد ذرات وغیرہ پڑ گئے نا، یہ مزید یا تو اندر کی طرف چلے جائیں گے، یا اس کی گھسائی اندر ہوگی نا. آنکھ نازک ہے تو اس سے آنکھ کو نقصان بھی ہوگا، درد بھی ہوگا، پانی آنا شروع ہو جائے گا اور جلن مچے گی. یہ سب کچھ ممکن ہے. تو اس کے اوپر یعنی کہ پانی ڈالا جائے، پانی اس کو چھڑکیں گے نا. ایک تو طریقہ یہ ہے. اور اگر کوئی ایسا کچرا چلا گیا یا آنکھوں میں کیڑی چلی گئی تو ہم نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے اپنی لڑکپن وغیرہ میں کہ وہ تخم لنگا کہلاتا ہے. اس میں آپ نہیں سمجھیں گے شاید. وہ جو آپ نے محرم میں شربت پیے ہوں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا شربت جو ہوتا ہے، اس میں وہ کالے کالے دانے ہوتے پھولے پھولے، ہے نا، اس کو تخم لنگا بولتے ہیں. تو ایسے چند دانے، جیسے کہ آنکھ میں کچڑا چلا گیا، کیڑی چلی گئی، چونٹی، تو وہ ڈال دیتے تھے وہ آنکھ میں. تو یہ آنکھ میں تو قدرتی یعنی کہ پانی ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے. اور اب جب کچرا وغیرہ گیا تو پانی بھی نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ وہ پانی جو کچرے کو بہا کر نکال دے. تو اب یہ کہ وہ تخم لنگا، یہ کالے دانے جو پھولے ہوئے ہوتے، یہ شروع میں پھولے بھی نہیں ہوتے، پانی سے پھولتے ہیں. تو یہ اندر ڈالیں گے نا آنکھوں میں تو یہ پھولیں گے. تو جب یہ پھولیں گے تو کچرا اس سے چپک جاتا ہے. تو پھر یہ اندر رہتے نہیں ہیں، یہ پھسل کے باہر آ جاتے ہیں. تو جب باہر آتے ہیں تو یہ کچرا بھی لے آتے ہیں. یہ ہم نے اپنے گھر میں یہ اس طرح کا انداز دیکھا ہے. یہ پرانے ٹوٹکے چٹکلے اس کو بولتے ہیں، یہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر سے بڑی فیسیں دے اور وہ انتظار کرے، تو یہ ایسے ایسے چھوٹے موٹے کام یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں، بڑی بوڑھیاں، یہ جانتے ہوتے ہیں. اب اللہ نہ کرے کوئی آپ کوئی صورت پڑ گئی کہ کیڑی چلی گئی یا کوئی مٹی چلی گئی، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ مطلب کام امی یا ابو کو تجربہ ہے تو وہ ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے. ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ میں نے عرض کیا ہے. اب یہ سب کو فائدہ کرے نہ کرے، لیکن ایک فطری چیز ہے، سمجھ میں آتا ہے. یہ پھولتا ہے تو پھولے گا تو کچرا تو چپکے گا، یہ نکال گیا.
وہ سیٹ کر لے گا. اللہ بہتر جانے. بارہ علاج جو بھی کرنا ہے تو اپنے طبیب یعنی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان اسلم اتاری ہے. پیارے امیر اہل سنت، آنکھوں کی نظر تیز کرنے کے لیے کن غذاؤں کا استعمال بہتر ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بھی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، اور سبزہ یعنی گرینش دیکھنے سے، اللہ دکھائے تو سبز گنبد دیکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو سبز گنبد دیکھیں گے، سبزہ دیکھیں گے، یعنی گرینش جس کو بولتے ہیں، گرین کلر. تو اس سے اس کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے. اسی طرح بہتا سمندر جو ہے پانی، اس کو دیکھیں تو اس سے بھی نظر تیز ہوگی. اچھا، صاف ستھرے کپڑے بھی نظر کو فائدہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں آنکھوں کی نظر مضبوط کرتی ہے، تیز کرتی ہیں. نمبر 1 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. نمبر 2 سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا. نمبر 3 سبزے یعنی گرینش کی طرف نظر کرنا. اور نمبر 4 لباس کو پاک کو صاف رکھنا. تو یہ چاروں چیزیں نظر کو فائدہ پہنچاتی ہے، نظر اس سے تیز ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نظر کے لیے ایک لذیذ ٹیسٹی چورن بنانے کا طریقہ یہ کہ ایرانی بادام، سونف اور مصری، یہ تینوں سیم وزن کے، سیم ویٹ کے لے کر ان سب کو اچھی طرح پیس لیا جائے. تینوں کو ایک دم مکس باریک پیس لیں. پھر روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ کھاتے رہیں. میں نے بہت کھائی ہے یہ. تو یہ کہ اس سے بھی آنکھوں کی نظر کو فائدہ ہوگا، آنکھوں کی بیماری کو بھی فائدہ ہوگا. بہت ٹائم سے بہرحال یہ چھوٹ گیا ہے میرا عمل، نہیں تو میں نے برسوں تک کھایا ہے. اور الحمدللہ میری نظر جو ہے، یہ میں نے کچھ سال پہلے چیک کروائی تھی نظر ڈاکٹر سے. تو ڈاکٹر نے میری عمر پوچھی. میں نے اس وقت شاید میری عمر پتہ نہیں 66 یا 65 سال تھی. تو تعجب سے اس نے مجھے دیکھا تھا، اتنی اچھی نظر ہے. تو یہ، اور میں وہ اذان پر جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آتا ہے تو اس پر بھی چومنے کی عادت ہے. اکثر چومتا ہوں کہ یہ جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن نے کہہ لیا تو ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہونٹوں پر یہ انگوٹھے لگائیں اور آنکھوں پہ رکھیں، اور پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہا تھا تو اس پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ کہیں. پھر دوسری بار جب مؤذن کہے تو اسی طرح آپ کو کرنا ہے، اور آنکھوں پر انگوٹھے رکھ کر چوم کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر یہ پڑھیں تو انشاءاللہ آنکھیں اور کان کی سننے کی جو قوت ہے اللہ کرے گا تو یہ مضبوط رہے گی. اب آپ بولے اتنا تو یاد نہیں ہوتا. اب آپ کو پورے اسکول کے لیسن یاد ہو جاتے ہیں، پوئم یاد ہو جاتی ہے، پوئٹریز یاد ہو جاتی ہے، ٹینسز یاد ہو جاتے ہیں. تو اللہ رسول کا نام یاد نہیں ہوتا. دعا یہ بھی یاد کرنا چاہیے، نماز بھی یاد کرنی چاہیے. وہ دیکھو جو اچھے بچے ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن کے ماں باپ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو پورا قرآن یاد کروا دیتے ہیں، ہے نا. مدرسے میں داخل کروا کر تو پھر ہم ان کو حافظ بولتے ہیں، حافظ صاحب بولتے ہیں، ہے نا. تو یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گاجر میں بھی آنکھوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، اور اتفاق سے اس وقت تو سردی کا موسم ہے. سردی کے موسم میں گاجر، تازہ گاجر آتے ہیں، تو روز کا 1 گاجر اگر ہم کھا لیا کریں، میڈیم سائز کا 1 گاجر، تو انشاءاللہ حافظہ
मजबूत होगा, मेमोरी ये मजबूत होगी और इंशाल्लाह आंखों की रोशनी भी तेज होगी। यहाँ तक कि अगर कोई रोज का गाजर खाता रहे, तो मैंने हिकमत की किताब में पढ़ा था या कहीं पढ़ा था मैंने कि आंखों के चश्मे के नंबर जो है ना, ग्लासेस के नंबर, वो भी कम होते जाएंगे और इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो अल्लाह चाहेगा तो खत्म हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि नज़र के हवाले से अगर कोई रूहानी इलाज है तो आप बता दें। या शकूरो 41 टाइम, या शकूरो 41 बार 41 टाइम पढ़कर पानी पर इसको फूंक मार दें, इसको दम करना कहते हैं। आंखों पर ये पानी आप मले, है ना, इस तरह मलते हैं ना पानी, ये मले तो इंशाअल्लाह इस तरह आंखों की रोशनी आपकी यानी कि अच्छी हो जाएगी। दूसरा रूहानी इलाज ये है कि 5 टाइम की नमाज तो ज़ाहिर पढ़नी चाहिए ना, तो 5 टाइम की नमाज में हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार पढ़कर उंगली पर दम करके अपनी उंगलियों पर ये छू करके आंखों पर इस तरह लगाएं। अगर ये अमल फॉरएवर जारी रखेंगे उम्र भर तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी आंखों की यानी कि नज़र बेहतर होगी, कमज़ोरियत वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। और सफ़ेद और काला मोतिया बच्चों ने नहीं सुना होगा, बड़े जानते होते, तो उससे भी हिफाजत होगी। ये मोतिया आमतौर पर 50 साल की उम्र या इसके बाद होता है, कभी कभी बच्चों को भी हो जाता है। बहरहाल ये कि नमाजों के बाद इस तरह पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे किसको याद रहा, बस वेयर आर यू, आप बताएंगे आपको 50 रुपए इनाम मिलेगा। और नमाज के बाद बिस्मिल्लाह 3 दफा पढ़ के उंगलियों से आंखों को चूमना है। भूल गए, मेरे 50 रुपए बच गए। फिर कोशिश करें, ट्राई अगेन। भूल गए, इन्होंने माइक पकड़ लिया, चलो बोल दो। नमाज 5 नमाज के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ता है। वो क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है कुछ और पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, फूंक मारता है। जवाब दुरुस्त है। इनको भी कोशिश का तोहफा, कोशिश तो किया ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीज सत्तारी है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि हम आँख का कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं? सुभान अल्लाह, बेशक आँख का भी शुक्र अदा करना और जो भी अल्लाह ने नेमतें दी उनका शुक्र अदा करना चाहिए। तो जिस चीज़ का जैसे कि आँख का शुक्र अदा करना है, तो आँख का शुक्र ये है कि अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से आँखों को बचाए, जैसे कि गुनाह भरे चैनल्स देखना, ड्रामे फिल्में देखना, बदनिगाही करना, तो ये सब मतलब इन्हें कि आँखों की ज़ाहिर के वो शुक्र के खिलाफ हो गया। तो इन चीज़ों से अपनी आँखों को बचाए और जिन चीज़ों को देखने में सवाब है उनको देखे। जैसे माँ बाप को अगर मोहब्बत की रहमत की नज़र से देखे तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है।
इनको देखे, अल्लाह दिखाए तो काबा देखे, मदीना देखे, सब्ज सब्ज गुंबद का जलवा देखे, कुरान करीम को देखना ये भी सवाब का काम है। कुरान करीम देखे, मस्जिद को देखना ये भी सवाब का काम है। तो यूं जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, तबर्रुकात हैं, है ना, इनकी जियारत करे। मोहब्बत की नज़र से मुसलमान को देखना ये भी सवाब का काम है, जबकि कोई और बुरी नीयत उसमें शामिल ना हो। दीनी किताबों को देखे, उसका स्टडी करे, उसकी ये भी सवाब का काम है, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करे। तो आंखों का ये इस्तेमाल किया जाए। अब मुबाह इस्तेमाल जैसे जिसमें ना सवाब हो ना गुनाह, तो ये भी देखना, जबकि गुनाह नहीं है, सवाब भी नहीं है। मिसाल के तौर पर इधर उधर देखते हैं हम, सीनरी देखते हैं तो वो ट्रीज खड़े हुए हैं, तो पहाड़ हैं, तो ये सब देखते हैं, तो ये जायज़ है, लेकिन ये मुबाह है, यानी ना सवाब ना गुनाह। तो इनका देखने का क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बुजुर्गों का तो ये कहना है कि मुबाह चीज़ों से भी आंखों को बचाए कि क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा, इधर उधर ना देखा करे बिला ज़रूरत। और ये भी फरमाते हैं कि आंखों को कैद करके रखे कि मुबाह देखेगा, यानी जिसमें ना सवाब है ना गुनाह, तो फिर खतरा ये कि ये बेक़ैद आंखें जब इसकी कैद खुली ना कि इधर उधर देखती हैं, फिर ये गुनाह भरी चीज़ें भी देखने में पड़ सकती हैं। अल्लाह करीम हमको गुनाह भरी चीज़ें देखने से भी, मुबाह चीज़ें देखने से भी सब्र अता करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह किड्स मदनी चैनल, यानी बच्चों का मदनी चैनल, घर बैठे आपके बच्चों को भलाइयाँ नेकियां सिखा रहा है, नमाजें सिखाएगा, माँ बाप का अदब सिखाएगा इंशाअल्लाह, और एक अच्छा मुसलमान बनाएगा। तो किड्स मदनी चैनल आप भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, मुलाकात में पहले सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम ये कहें, और दो हाथ से हाथ मिलाएं, दोनों हाथ हथेलियां खाली हो इस तरह। फिर मैं आपको ईदी दूंगा तो आप कहेंगे अल्लाह, और ईदी लेंगे और फिर लेकर कहेंगे जज़ाकल्लाह।